کچھ مسائل تھے. پہلا مسئلہ ہے کہ سفر میں نفل اور سنت نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. کوئی سفر میں ہے، گاڑی میں ہے، تو ایسی صورت میں سنت نماز کس طرح سے پڑھی جائے. سفر میں اور گاڑی میں یعنی اپنی علاقہ چھوڑنے کے بعد، تلوجہ جیسا اپنا علاقہ ہے، تلوجہ گاؤں چھوڑنے کے بعد کوئی نفل نماز سنت نماز گاڑی میں پڑھتا ہے تو اس کے لیے نہ قبلہ شرط ہے نہ کھڑا ہونا. کھڑا ہونا تو یہاں پر بھی ضروری نہیں ہے، بیٹھ کر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اسی طرح سفر میں کوئی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے سنت نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اور سنت نماز کے لیے قبلہ رخ شرط نہیں ہے. سنت نماز پڑھنے کے لیے سفر میں یہاں پر پڑھ رہا ہے، مقام پر پڑھ رہا ہے تو قبلہ ضروری ہے. لیکن گاڑی میں ہے، بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہا ہے، فردوں کے آگے پیچھے کی سنت پڑھ رہا ہے، جو بھی پڑھ رہا ہے، چاچ پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، جو بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے قبلہ رخ شرط نہیں ہے. کوئی شخص دوسرا مسئلہ ہے کہ ہیوا گاڑی نکالنا چاہتا ہے ہفتوں پر. ہیوا گاڑی جو مالک کی گاڑی آتی ہے، تقریباً 30-35 لاکھ روپے کی گاڑی آتی ہے، تو اس کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہے تو شروع میں 2-4 لاکھ روپے بھر رہا ہے اور پھر وہ ہفتے کے طور پر قسطوں کے طور پر کیا کرتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. اس طرح معاملات کرنا کس طرح ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بینک سے جو ہم گاڑی لیں گے تو ایک طرح کا سودی معاملہ ہوگا. کیش لیں گے تو 30 میں ملیں گی، ادھار لیں گے تو 35 میں ملیں گی، تو ایکسٹرا ہم کو 2-4 لاکھ روپے کیا دینا پڑتے ہیں، انٹرسٹ کے دینا پڑتے ہیں. اس لیے اس طرح گاڑی لینا یہ صحیح نہیں ہے. البتہ آج کے حالات میں ایک ساتھ کسی کو گاڑی نکالنا دشوار ہو جاتا ہے. انکم ٹیکس کا مسئلہ رہتا ہے کہ بابا ایک ساتھ 30 لاکھ روپے تم بڑھ دو گے تو انکم ٹیکس والے آپ کو پریشان کریں گے. تو ایسی صورت میں علماء مفتیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 30 لاکھ کی رقم موجود ہے، ایک ساتھ کی رقم موجود ہے، لیکن انکم ٹیکس کی وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے، وہ ہفتوں پر نکال رہا ہے، قسط وار نکال رہا ہے، تو پھر اس کے لیے گنجائش رہے گی. اس کے لیے بھی گنجائش نہیں. ایک آدمی کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، بس 2-4 لاکھ روپے ہیں اور وہ 2-4 لاکھ روپے بھر کے ہوا نکالنا چاہتا ہے، اس کے لیے پرمیشن نہیں ہے. بلکہ ایک آدمی جس کے پاس مکمل رقم، گاڑی کی جو رقم ہو رہی ہے وہ رقم موجود ہے، لیکن ایک ساتھ بھرنے میں اس کے لیے حکومتی طور پر کوئی دشواریاں ہیں، تو ایسا آدمی کیا کر سکتا ہے، قسطوں پر گاڑی نکال سکتا ہے، ہفتوں پر گاڑی نکال سکتا ہے. پھر اس میں وہ فکر کرے کہ زیادہ سے زیادہ ہفتے، یعنی گویا کہ کم سے کم ہفتوں کے اندر وہ اپنے رقم زیادہ سے زیادہ بھر کر اس کو کیا کر دے، مقلا کر دے، ختم کر دے. ہفتوں کو کیا کر دے، زیادہ سے زیادہ رقم بھر کر جلدی سے جلدی ختم کرنے کی فکر کرے اور کوئی ہفتہ ڈیو نہ کرے، کوئی ہفتہ ایکسٹرا اس کے اوپر چارج نہ ہو جائے. یعنی ایکسٹرا جتنے رقم طے ہوئی ہے، تو یہ جیسے کہ ادھار خریدتا ہے تو 35 لاکھ، تو یہ تصور کرے کہ میں نے 35 لاکھ میں گاڑی خریدی ہے اور 35 لاکھ مجھ کو ادا کرنا ہے، 1 روپیہ مجھ کو الگ سے کوئی ہفتہ ڈیو کر کے دینا نہیں ہے. تیسرا مسئلہ ہے کہ غلطی سے ظہر کی بجائے عصر کی نیت کوئی کرے. کوئی آدمی ظہر کی نماز کے آیا تھا اور کہا فرض نماز پڑھتا ہوں، عصر کی 4 رکعت امام کی پیچھے، تو زبان سے غلطی سے اس کا ظہر کے بجائے عصر نکل گیا. تو ایسے صورت میں اصل نیت کا دار و مدار دل پر ہوتا ہے. دل سے نیت کرنا کیا ہے، یہ فرض ہے. زبان سے نیت کرنا کیا ہے، سنت ہے. لہذا اگر غلطی اس کی ہو جاتی ہے، زبان سے اس نے اگر سنت ظہر کی جگہ عصر بول بھی دیا تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس کے دل میں یہ ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. غلطی سے اگر ظہر کی جگہ عصر بول بھی دیتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، نیت دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں اس کے لیے. اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ ایک شخص جو شروع سے عصر کی نماز میں امام کے ساتھ شریک تھا، تحیات میں امام سے پہلے ہی اس نے غلطی سے سلام پھیر دیا، پھر اس کو احساس ہوا کہ میں تو امام کے ساتھ میں ہوں، پھر دوبارہ امام کے ساتھ میں آ گیا، پھر دوبارہ امام کے ساتھ میں آ گیا، اور پھر جب امام نے سلام پھیر دیا تو اس نے دوبارہ سجدے سہوی کر دیا. امام کے سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہوی کر دیا. اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ امام کی ابتدا میں جو کچھ مختلف غلطیاں کرتا ہے، کیا کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، وہ سب امام صاحب اٹھا دیں، وہ کون برداشت کرتے ہیں، امام صاحب. لہٰذا اس نے غلطی سے جو سلام پھیرا تو فوراً اس کو
سمجھ لیجیے کہ امام کی پیچھے اگر وہ آ جاتا ہے تو الگ سے امام کے سلام پھیرنے کے بعد سجدے سو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی غلطی اس میں جو اس کی ہوئی وہ کس نے اٹھا لی؟ امام نے اس کی اٹھا لی. لہذا الگ سے اس کو سجدے سو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی ہے کہ اس نے غلطی سے پہلا سلام الٹے جانب پھیر دیا. حالانکہ پہلے سلام کہاں پر پھیرتے؟ سیدھی طرف. تو اس نے غلطی سے پہلا سلام الٹی طرف پھیر دیا. تو دوسرا سلام وہ کہاں پر پھیرے گا؟ تو دوسرا سلام بھی الٹی طرف ہی پھیر دے گا. اس لیے کہ اس سے غلطی پہلی سلام کے اندر ہوئی کہ سیدھی کی جگہ اس نے الٹی طرف پھیر دیا. اور دوسری سلام تو الٹی طرف ہی پھیری جاتی ہے نا. تو لہٰذا دوسرا سلام بھی الٹی طرف ہی کیا کر دے گا؟ پھیر دے گا. سلام میں گردن سیدھی طرف الٹی طرف یہ سنت ہے. نفس سلام فرض ہے. نفس سلام کیا ہے؟ نفس پہلا سلام کیا ہوتا ہے؟ یہ فرض ہوتا ہے. اس میں گردن نہیں بھی گھمائی، گردن میں درد ہے اور گردن سے نہیں بھی گھمائے تو کچھ فرق پڑتا نہیں ہے. گردن گھمانا سیدھی طرف اور الٹی طرف یہ سنت ہے. اگر ایک مرد یا ایک عورت مختلف ہو تو کہاں پر کھڑے رہیں؟ اگر ایک مرد مختلف ہے تو امام کے دائیں طرف کھڑے رہیں، یعنی سامنے کھڑے رہیں کہ اتنا ان کا فاصلہ ہو جائے کہ ایڑی جو پیچھے ہماری ایڑی ہے نا، مختلف کی ایڑی امام کی ایڑی سے آگے نہ بڑھے. مختلف کی ایڑی یہ ہے بالکل. اگر سیدھ میں بھی کھڑے ہیں تب بھی ان کی نماز سے ہو جائیں گے. لیکن جب امام کی مختلف کی ایڑی امام کی ایڑی سے آگے بڑھ جائیں گی تو ایسی صورت میں یہ ابتدا درست نہیں ہوگی. بہتر ہے کہ کچھ تھوڑا کیا رہے پیچھے رہے. اور اگر عورت ہے تو عورت کہاں پر کھڑے رہیں گی؟ عورت یہ امام کے بازو میں نہیں کھڑے رہیں گی جس طرح مقتدی رہتا ہے، مرد رہتا ہے، بلکہ عورت پیچھے کھڑے رہیں گی. عورت کہاں پر کھڑے ہیں؟ اگر ایک عورت ہے تو امام اگلی صف میں ہے تو عورت اس کی پیچھے کی صف میں رہے. عورت ساتھ میں کھڑے نہیں رہے جیسے مرد ساتھ میں رہتا ہے ویسے عورت نہیں رہے. ایک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو قرض دیا ہے، بلڈر کو قرض دیا ہے، جیسے 2 لاکھ روپے قرض دیا. اب وہ سامنے والا کیا کرتا ہے؟ ادائیگی کے وقت کچھ زائد رقم اس کو دیتا ہے. کچھ کیا دیتا ہے؟ ایکسٹرا. 2 لاکھ کی بجائے 2,10,000 روپے دیتا ہے، 2,05,000 روپے دیتا ہے. تو اس طرح ایکسٹرا رقم لینے کا کیا حکم ہے؟ اگر جواب اس کا یہ ہے کہ معاملہ پہلے سے طے نہیں ہے کہ بھائی میں آپ کو 2 لاکھ کر دے رہا ہوں، لیکن آپ کو 2,10 کیا کرنا پڑے گا؟ لوٹانا پڑے گا. 2,10 لوٹانا پڑے گا. تو اور خوشی سے وہ اپنی طرف سے کچھ زیادہ دیتا ہے تو یہ انٹرسٹ نہیں ہے، یہ لے سکتے ہیں، یہ کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن بس آج کل ایک کوئی ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ 2 لاکھ قرض دے رہا ہے اور وہ ساتھ میں بول بھی دیتا ہے دیکھو میں خوشی سے کچھ کیا کر دوں گا، دے دوں گا. ارے خوشی نہیں رہتی ہے، زبردستی رہتی ہے. آپ کو کچھ دینا ہی دینا ہے، نہیں دے گا تو ناراض ہو جائے گا، نہیں دے گا تو ناراض دے گا. تو اس طرح پھر وہ شرط میں کبھی داخل ہو جاتا ہے. العادت محکمہ، عادت کیا ہو جاتا ہے؟ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو کچھ زیادہ دینا ہی دینا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایکسٹرا کچھ دینا ہے. تو پہلے سے اگر شرط میں داخل ہو جائے گا تو یہ خوشی نہیں ہوگی، یہ زبردستی ہو جائے گی، پھر وہ انٹرسٹ ہو جائے گا. اس لیے اس کی نوعیت ذرا دیکھنا پڑے گا. ہے عورتوں کے ہاتھ اور پیر کے بال نکالنے کا کیا حکم ہے؟ آج کل نیا دور، نیا سیکھنے کا زمانہ ہے، لوگ طرح طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں. تو میرا سوال ہے کہ عورتیں بھی اپنے بدن کی کیا نکالتے ہیں؟ بال نکالتے ہیں. مرد تو نکالتے ہیں اور عورتیں بھی آج کل کیا نکالتے ہیں؟ پیروں کے، ہاتھوں کے، اس طرح کے بال نکالتے ہیں. تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس طرح کا کرنا یہ سب خلاف اولہ ہے. کیا ہے؟ اس سے بچنا چاہیے. اس طرح کی چیزیں مناسب نہیں ہیں. اس طرح سمجھے کہ بال ایک مرتبہ نکالے تو پھر بار بار وہ بڑھتے رہتے ہیں. اللہ کہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ کسی کی بہت زیادہ بال ہے جس کو تکلیف دے رہے ہیں، یا عورتوں کی داڑھی مونچھ آئی ہوئی ہے تو ان کے لیے نکالنے کی کیا ہے؟ گنجائش ہے. ان کے لیے نکالنے کی گنجائش ہے. لہذا اگر اس طرح کی کوئی تکلیف والی بات ہے تو ہر ٹھیک ہے، ورنہ یہ سب چیزیں خلاف اولہ ہے، نہ کرنا ہی بہتر ہے. ایک ساتھ کسی نے 4 رکعت کی نیت کی، ایک ساتھ سنت نماز کی، جیسے کہ عصر کی سنت پڑھ رہا ہے تو ایک ساتھ 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ ہاں، شافعی کے نزدیک ایک ساتھ بھی اگر کوئی کیا کر رہا ہے 4 رکعت، جیسے حنفی میں تو 4 رکعت ایک ساتھ رہتی ہی ہے، شافعی میں بھی اگر کوئی شخص ایک ساتھ 4 رکعت کی نیت کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے. پھر اس کا ارادہ بدل گیا کیونکہ مجھ کو 4 رکعت کے لیے وقت نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو جائیں گی، تو 4 سے کیا کر سکتا ہے؟ 2 رکعت نیت 2 رکعت پڑھ لے کے آ سکتا ہے. یعنی تیسری رکعت کو کھڑا ہونے سے پہلے جب تشہد میں بیٹھا ہے، یا کہ دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں
اسی وقت دل کے اندر نیت کر لے بھائی میں 4 رکعت نہیں پڑھ رہا ہوں، میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، تو چل جائے گا. ایک مرتبہ تیسرے کا لے کھڑا ہو گیا اور پھر اب ارادہ بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتا. تیسری کو کھڑا ہونے سے پہلے ہی پھر ارادہ کر لے مجھ کو 2 کرنا ہے. یا کسی نے 2 کی نیت کی تھی، کسی نے 2 کی نیت کی تھی اور دوسری رکعت میں اس نے ارادہ کیا کہ نہیں مجھ کو 4 کرنا ہے، تو 4 کر سکتا ہے. سنت نمازوں کے اندر کمی زیادتی کی اس طرح کی نیت کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے گنجائش ہے. علامہ کی توفیق عطا فرمائے. کسی کا کوئی سوال نہیں کر سکتا. ہاں تو یہ سب یہ خلاف آدمی کے لیے بھی نکالنا یہ خلاف اولا ہے. خلاف اولا کا مطلب نہ نکالنا بہتر ہے، نہ نکالنا بہتر. کوئی نکالتا ہے گناہ نہیں ہے، ہاں سینے کے نکالتا ہے، ہاتھ پیر کے نکالتا ہے. البتہ یہ بہو جو آتی ہے بہو، تو اس کے نکالنے کو علماء نے حرام قرار دیا ہے. آنکھوں کے اوپر جو بہو رہتے ہیں اس کے نکالنا یہ حرام ہے. دوسرے بدن کی بات نکالنے خلاف اولا ہے، نہ نکالنا بہتر ہے. وہ بھی سو حرام ہے، بہو نہیں نکال سکتا. اس کے بعد حدیث میں صراحت لعنت آئی. ایک ہے کہ زندگی میں پھنسی ہوئی جس کو آپ نکال نہیں سکتے. ایک ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہے یا ایسی جگہ پر ہے کہ جب چاہے آپ نکال سکتے ہیں، اسی دن چاہے تو 35 لاکھ نکال سکتے ہیں. تو اس طرح مطلب آپ کو قدرت ہونی چاہیے. گھر میں مطلب اس کے مالک چاہیے اور آپ جب چاہے اس کو حاصل کرنا چاہے نکالنا چاہے تو نکال سکتے ہیں. کوئی بھی گاڑی کار ہے، جیسے کار ہے کوئی 15-20 لاکھ کی گاڑی ہے تو وہ بھی نکالنا 15 لاکھ 20 لاکھ بڑھے گی تب بھی اپنے انکم ٹیکس کا مسئلہ آ جائے گا. 52 لاکھ کی گاڑی 52 ہو گئی ہے. ہاں تو مسئلہ آنے والا ہے برابر کہاں سے آئے. اب اتنا اماؤنٹ جب مالک چاہیے اور جب چاہے اس رقم کو حاصل کرنا چاہے تو نکال سکتے ہیں اکاؤنٹ میں یا وہاں آپ کی بچت ہے. ہاں ٹھیک پیسہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. 11 مہینے وہ 3 سال کے اندر 11 مہینے کا. ہاں جتنا جلدی سے ماشاء اللہ کر سکتے ہو اتنا اچھا. صحیح لیکن لینا پڑے گا ہی. جی جی. آج کل کی حکومت کے حساب سے 47 لاکھ تھی، ابھی 52 لاکھ. اچھا پہلے 32 تھی، بڑھتے جا رہے ہیں.